پاکستان کے اندر 2 دن ٹویٹر پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا ہے یونیورسٹی اور فحاشی کے اڈے۔ اس سے پہلے اس پہ ہم آج کے ٹاپک میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں اور آپ ہم سے منسلک رہیں۔ یہ 2 دن تک ٹویٹر پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا ہے یونیورسٹی یا فحاشی کے اڈے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر میڈیا پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہے، لوگوں کو اپنا اظہار رائے کرنے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ مجھے لوگوں نے اس کے اندر جو پکچر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکچرز بھی بہت سی شیئر ہوئیں، لوگوں نے ویڈیو بھی اس کے اندر لگائیں، اپنے کمنٹس بھی دیے، لیکن میں جس ویو سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مختلف ویو ہے۔ آزادی، اپنی رائے کی اظہار کی آزادی ہر ایک کو میسر ہے پاکستان کے اندر، اور ہر ایک کسی بھی ٹاپک پہ کھل کے رائے دیتا ہے، لیکن پاکستان جیسے کنٹری کے اندر کسی ایسے ایشو کا ٹاپ ٹرینڈ بن جانا اور اس کا 15-20 گھنٹے سسٹین کرنا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پیسے لگا کے ٹاپ ٹرینڈ بناتے ہیں، لیکن وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی مطلب کہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے۔ وہ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، میکسیمم 8 گھنٹے، 12 گھنٹے آپ کہہ لیں، یہ 2 دن تک ٹاپ ٹرینڈ ہمارا چلتا رہا ہے، اور اس میں یونیورسٹی کے بچے بچیاں مختلف اپنے اظہار رائے کرتے رہے ہیں، ویوز دیتے رہے ہیں۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جس پہ ہم بات کریں گے وہ تو یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کہ یہ ٹاپک ہمارے تعلیمی اداروں، درسگاہوں کے ساتھ اس قسم کے انفاذ کو منسلک کرنا، ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اس کی اخلاقیات، اس کے جو سوشل نارمز ہیں، جو ہم اسلامی معاشرہ ہونے کے ناطے ہماری اسلامی قدریں ہیں، ہم جو بحیثیت مسلمان اپنا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اس قسم کے بیہیویئر کی آزادی نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ دیکھیں، آپ یونیورسٹیز کے ماحول پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کی ڈریسنگ پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کی اخلاقیات پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو ایجوکیشن پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی کے اندر جو کلچرل ڈے منائے جاتے ہیں اور کلچرل ڈے کے نام پہ جس قسم کی بیہودگی ہوتی ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، آپ ہاسٹلز کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، آپ لڑکے لڑکیاں اگر کمبائن ہوتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی پروگرامز کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، مطلب کہ اس قسم کے آپ جتنے بھی ایشو ہیں ان کے ساتھ آپ ان کے کھل کے ان پہ اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ مطلب لیکن پاکستان کے اندر ایک تو ایسی درسگاہیں جن کا مطلب کہ عکس آپ نے کل ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کی صورت میں دیکھا ہے، وہ بہت کم درسگاہیں ہیں، ساری درسگاہوں میں یہ چیز میسر نہیں ہوتی، اور وہ درسگاہیں بھی ایسی ہیں کہ انہوں نے یہ چیز ان کے ماحول کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے کمرشل لیول پہ اپنی یونیورسٹی، اپنے کالجز یا تعلیمی درسگاہوں کے اندر بھولے بالے اسٹوڈنٹ اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس قسم کا ماحول دیا ہوتا ہے، اور وہ جو غریب والدین اپنے بچوں پہ محنت مزدوری کر کے پیسے لگاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سنہرے خواب ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر ان یونیورسٹی اور اداروں کے اندر مطلب کہ کسی مقام پہ پہنچے گا، پاکستان کی خدمت کرے گا، ہمارے لیے روزگار کمانے کا باعث بنے گا، ایک اچھا مسلمان بنے گا، اچھا انسان بنے گا، اچھا پاکستانی بنے گا، مگر یہ یونیورسٹی پھر ان بھولے والے اسٹوڈنٹ کو کھینچتی ہیں، اور اس کی مد میں انہوں نے فیسز بڑی ہائی رینکنگ کی رکھی ہوتی ہیں۔ وہ پھر جو سادہ اسٹوڈنٹ ہیں اس ماحول سے اور اس طرح کی انوائرمنٹ سے متاثر ہو کے بڑی ہیوی قسم کی فیسز ادھر پے کرتے ہیں، اور پے کرنے کے بعد وہاں پہ وہ ایجوکیشن گین نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ وہ ان چیزوں کے اندر مطلب کہ انوالو ان کو کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ کھل کے تنقید کرتے ہیں، یہ ہے ایک پہلو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی بہت ساری مطلب کہ کمیونٹی ایسی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ میجر کمیونٹی کا حصہ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو جب سکول میں بھیجتے ہیں ان کو دعائیں دے کر بھیجتے ہیں، سر پہ سکارف دے کر بھیجتے ہیں، ان کی ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں، ان کو سکول کی پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے ہیں، ان کو بچوں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ انوالو نہ ہونے کی تنقید کرتے ہیں، کو ایجوکیشن پہ وہ اپنے بچوں کی عزت پہ مطلب کہ تاکہ ان کا کسی کے ساتھ مطلب کہ وہ ریلیشننگ نہ بن سکے اس کے اندر مطلب کہ وہ کنشیس رہتے ہیں ان کے اندر۔ تو ایسے جب ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنے گا، ان والدین کے اوپر کیا گزرے گی جو ان درسگاہوں کو اب بھی اخلاقیات کا منبع سمجھتے ہیں اور ہیں درسگاہیں
مطلب کہ جس دور میں ہم نے پڑھا ہے یا اور بہت سے جو لوگ مطلب کہ ایج ہو چکے ہیں 40-50 سے ابو ہو چکے ہیں، انہوں نے جس وقت کے اندر تعلیمی درسگاہوں کے اندر پڑھا ہے وہ آج بھی جذباتی طور پر ان سے وابستہ ہیں، وہ مذہبی طور پر ان سے وابستہ ہیں۔ میں آج بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ 30 سال گزر گئے ہمیں پڑھے ہوئے، آج بھی اگر کسی چوک چراہے یا مطلب کہ درسگاہ کے اندر مل جاتے ہیں، ہم ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں، مطلب ادھر درسگاہوں کے اندر جاتے ہوئے بھی آج بھی ڈرتے ہیں۔ وہی ڈر، وہی حیا، وہی شرم جو آج سے 30 سال پہلے تھا آج بھی پایا جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاں اس چیز پہ اداروں کو، حکومت کو اور ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا جن مقاصد کے لیے والدین محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی ہیوی فیسز افورڈ کرتے ہیں اور ان درسگاہوں کے اندر بھیجتے ہیں، کیا یہ درسگاہیں ان مقاصد کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی، اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک مطلب کہ صرف ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آج سے 2-2.5 سال قبل شہریار افریدی صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں بچوں کا ڈرگ کے اندر انوالو ہونا، ان کا شیشہ پینا، وائن پینا، ان کا مطلب کہ اس کے اوپر ایک رپورٹ پر، وہ رپورٹ آج بھی مطلب کہ موجود ہے۔ اس کے دیکھیں کہ اس رپورٹ کے اوپر کیا ہوا، حکومت نے کیا اقدامات کیے، کیا ان کے اوپر مطلب کہ قدغن لگائی گئی، کیا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز لگائے گئے۔ مطلب کہ ایک رپورٹ یہ بھی آئی تھی کہ جتنا منشیات یا اسلحہ مطلب کہ آ رہا ہے، مطلب منشیات بک رہی ہیں وہ کنٹینوں کے تھرو بک رہی ہیں۔ لوگ ادھر جو باہر گینگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے سپلائر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پہلے بھولے بھالے اسٹوڈنٹ کو اس چیز میں انوالو کرتے ہیں، پھر ان کے تھرو وہ آگے سپلائر بنتے ہیں۔ اس کے اوپر حکومت نے کیا اقدامات کیے یا اس کی سیفٹی لسٹ کو گورنمنٹ نے چیک لسٹ کوئی جاری کی، مطلب کہ ان کے اوپر کچھ بھی کام اس کے اوپر گورنمنٹ نے کیا۔ ہاں آپ اس پہلو کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کھل کے، مگر یہ جو ایک ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ لمحہ فکری ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان اس وقت جس نازک دور سے گزر رہا ہے اور جس قسم کے ہمارے بارڈر کے حالات ہیں، بالخصوص افغانستان کے ساتھ، ادھر انڈیا کے ساتھ، پھر انڈیا کے چائنا کے ساتھ، پھر 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے، پھر میڈیا وار چل رہی ہے، اس چیز پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ ہے، اور بہت بڑا مذہبی طبقہ ایسا بھی ہے جو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسے کنٹریز انوالو ہیں جو اس قسم کا ٹاپ ٹرینڈ چلا کے پھر اس کے اوپر کوئی احتجاج کروا کے پھر اس کے اوپر لوگوں کی گیدرنگ کروا کے پھر مذہبی لوگوں کو ادھر سے بھڑکا کے کوئی مطلب اس قسم کی پلاننگ تو نہیں ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے اوپر بھی کھل کے سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ جو ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں، جو اس کے اوپر رائے دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بیئنگ اے پاکستانی ریاست کے جو مفادات ہیں، اپنے اداروں کے مفادات ہیں، تعلیمی درسگاہوں کے جو مفادات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، تاکہ مطلب کہ جو ہماری اخلاقیات پہلے ہی مطلب کہ ان کا لیول گر رہا ہے، مزید گرنے سے بچ سکیں، اور جو لوگ درسگاہوں سے کے ساتھ منسلک ہیں یا جن کے بچے پڑھتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کی عزت کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، ان لوگوں کے بھی جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔